کسی جنگل بیابان میں ایک غریب آدمی کا گدھا کچڑ میں پھنس گیا۔ ایک تو جنگل تھا، دوسرا موسم بھی خراب تھا، تیسرا سردی کے موسم میں تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ اس مصیبت نے غریب آدمی کو سخت پریشان کر دیا تھا اور پریشانی کے عالم میں گدھے سے لے کر ملک کے بادشاہ تک سب کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی طرف سے گزرا اور اس نے یہ بدکلامی اپنے کانوں سے سن لی۔ بادشاہ وہیں پر رک گیا اور اس خیال سے اپنے لشکر کی طرف دیکھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے دیں۔ ایک صاحب نے بادشاہ کے منشا سے آگاہ ہو کر کہا، اس نے گستاخی کی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور تحمل سے بولا، بے شک اس نے گستاخی کی ہے، لیکن دراصل اس مصیبت نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا بولے جا رہا ہے۔ اسے سزا دینے کے مقابلے میں مناسب یہ ہوگا کہ اسے مصیبت سے نکالا جائے اور اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے نہ صرف اس کا گدھا کچڑ سے نکلوایا بلکہ اسے سواری کے لیے گھوڑا، پشین اور نقدی بھی عطا کی۔ انعام عطا کرنے کے بعد بادشاہ آگے بڑھ گیا تو ایک شخص نے گدھے والے سے کہا، تو نے اپنے ہلاکت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اسے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام خیال کر کہ تیری جان بچ گئی۔ وہ بولا، بھائی میں اپنی حالت کے مطابق بک بک کر رہا تھا اور بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق مجھ پر کرم کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ برائی کے بدلے بلائی کرنا ہی جوان مردوں کا شیوا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح کی ہے جس میں فرمایا گیا ہے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدائی قانون میں بھی بدلہ اور انتقام لینے کی اجازت ہے، لیکن مقام احسان یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بلائی کی جائے۔